الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وفي مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخياركم وأبراركم وأفاضلكم من تعلم القرآن وعلمه وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم. تمام حضرات ذوق شوق سے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ سب جگ میں اجالا ہوا کشف الدجا بجمالہ. ان کے خصائل نیک تھے حسنت جمیع خصالہ. حور و ملائک سب یوں پڑھے صلو علیہ وآلہ. یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی. اسلام کیوں نہ ممتاز ہو دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں. گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. معزز حضرات، آج نورے والی کی مسجد حیدر کرار میں جناب مولانا قاری رفیق احمد صاحب کے زیر انتظام چند بچوں نے قرآن مجید پڑھنے کی سعادت حاصل کی. آج اس خوشی میں ہم سب لوگ یہاں جمع ہیں اور یہ وہ مقدس محفل ہے جس کی نسبت اللہ کے قرآن سے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں اور اس نعمت پر جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو مذہب وہ دیا جو ساری دنیا کے مذاہب کا سردار ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو دین وہ دیا جو سارے دینوں کا سردار ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو ہفتے میں ایک دن دیا جو سارے دنوں کا سردار ہے. اللہ نے سال کے 12 مہینوں میں ایک مہینہ ہمیں نصیب فرمایا جو سارے مہینوں کا سردار ہے. اور اللہ نے راتوں میں سے ہم کو ایک رات نصیب فرمائی جو ساری راتوں کی سردار ہے. اور پھر سب سے بڑی نعمت یہ ہے اللہ نے نبی وہ دیا جو سارے نبیوں کا سردار ہے.
رب کائنات نے مجھے اور آپ کو صرف نبی نہیں دیا بلکہ وہ دیا جو امام الانبیاء ہے. فرما دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ، دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبریل امی ہیں دربان مصطفیٰ. اور اللہ نے ہمیں نبی کیسا دیا؟ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. تو اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ جو نعمتیں بخشی ہیں نا، یہ 1,24,000 نبیوں میں سے کسی نبی کو یہ نعمتیں حاصل نہیں ہوئی، نہ ان کی امت کو یہ حاصل ہوئی. پھر میں کیوں نہ کہوں قسمت سے مل گئی ہے قیادت حضور کی، اللہ کا کرم ہے نسبت حضور کی. اللہ نے مجھے اور آپ کو نبی وہ دیا، نسبت وہ دی ہے، اور اس نسبت پر جو اللہ نے کلام نازل کیا ہے، جس طرح نبی سارے نبیوں کا سردار ہے، اللہ نے قرآن بھی وہ دیا جو ساری آسمانی کتابوں کی سردار ہے. وہ کتاب اللہ نے مجھے اور آپ کو نصیب فرمائی جس کے آداب اللہ خود ارشاد فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اے قاری، اے قرآن پڑھنے والے، ذرا سنبھل کے آنا، یہ وہ کلام ہے جس کا ادب یہ ہے لا یمسہ الا المطہرون. اس قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اپنا جسم پاک کر لے، اپنا کپڑے پاک کر لے، وضو کر لے. یا اللہ یہ سارا کیوں کچھ کروں؟ اللہ فرماتا ہے تجھے پتہ نہیں کہ تو کون سی کتاب پڑھنے لگا ہے؟ یہ وہ کتاب ہے جس کا سب سے پہلے قاری میں ہوں. تلک آیات اللہ نتلوہا. اللہ فرماتا ہے یہ وہ قرآن جو آج تم پڑھ رہے ہو یہ کوئی معمولی کتاب نہیں، سب سے پہلے میں رب نے اس کی تلاوت کی ہے. یارو وہ منظر کیسا ہوگا جب تلاوت کرنے والا رب رحمان ہوگا، سننے والے فرشتوں کی جماعت تھی. اللہ جب قرآن سنا رہا ہے فرشتے بدہوش ہو گئے، ہوش نہیں رہا، ایسے کلام میں مست ہو گئے. اور ان کی زبان سے یہ بات نکلی، قابل صد مبارک ہیں وہ آنکھیں جو اس قرآن کی زیارت کریں گی، اور قابل صد مبارک ہیں وہ زبانیں جو اس قرآن کی تلاوت کریں گی. اور وہ فرشتوں نے کہا وہ کتنے مبارک سینے ہوں گے جو سینے قرآن کو محفوظ کریں گے. اللہ کریم نے مزید قرآن کی شان کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ. اے میرے حبیب ارشاد فرما دیجئے یہ اللہ کا فضل ہے، قرآن اللہ کا فضل ہے. جنہیں نصیب ہو جائے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کی صبح کا آغاز اللہ کے قرآن سے ہوتا ہے. آج اس گئے گزرے دور کے اندر اور اس موبائل کی لعنت نے مسلمان سے ساری نعمتیں چھین لی. ایک ایسا شیطان ہمارے ہاتھوں میں دے دیا ہے. پہلے ہم اٹھتے تھے تو سب سے پہلے کام یہ ہوتا تھا قرآن مجید کی تلاوت کرنا. کوئی گھر ایسا نہیں تھا، گلیوں سے گزرتے تو اندر سے ماؤں اور بہنوں کی قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، اور ہر نمازی قرآن مجید اپنے نماز پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا. لیکن آج آئیں گے لوگ مسجد میں عین اس ٹائم جب مکبر تکبیر کہہ رہا ہوگا اور یا ایک رکعت ہو گئی ہوگی، بھگدڑ ہوگی اور بھاگ کے آ رہے ہیں اور یوں نماز پڑھ کے جائیں گے جیسے شیطان بھاگ کے جاتا ہے. یہ قرآن کی قدر ہم نے نہیں کی، اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی. آج
رات کو سوتے ہوئے ہاتھ موبائل پہ ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو کوئی اور چیز نہیں سمجھ آتی، موبائل میرا کہاں گیا ہے۔ آج پہلے لوگ گھر میں جاتے تھے کسی کے مہمان تو پوچھتے تھے بھئی مجھے بتا دیں غسل خانہ کہاں ہے، وضو خانہ کہاں ہے، یہاں آپ جائے نماز رکھ دیں، مجھے بتا دیں نماز کتنے بجے ہوگی، یہ ساری نعمتیں وہ پوچھتا تھا۔ آج کا مہمان جب گھر میں پہنچتا ہے سب سے پہلے یہ پوچھتا ہے کہ چارجر مل جائے گا، چارجر ہے جی، کون سا چارجر چاہیے جی، باریک پن والا چاہیے، نہ سلام نہ دعا نہ ایمان نہ قرآن نہ رسول نہ خدا۔ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ پہلے اپنا نام اعمال دیکھ۔ آج تو روتا ہے، آج تو چیختا ہے، آج میری اولاد نافرمان ہے، آج بیوی میرے ساتھ لڑتی ہے، آج رشتہ داروں کے ساتھ ایک دوسرے کے کوئی ملاپ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں بتاؤں، یہ عمران خان تمہیں نہیں بتائے گا کہ تیری بیماری کیا ہے، تیری پریشانی کیا ہے، پریشانی کے دور کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پاس اگر تیرے دل کے اندر طلب موجود ہے تو میں کہوں گا یہ کیوں ہوا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں رونے والے، آج بیٹا اور بیٹی کھڑے ہو کے ماں کو جوتے مارے۔ آپ دیکھیں ابھی چند دن کی بات ہے، میرے خیال کل یا پرسوں کی بات ہے، بیٹے نے اپنی ماں کو قتل کر دیا ہے، اپنی بیٹی کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے منہ موڑو گے نا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اللہ کریم فرمائیں گے میں تمہیں بتاؤں، تو نے دنیا میں نے تجھے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تو چوری کے اور قبضہ گروپ کے ساتھ مل کے لوگوں کی جائیدادوں کو ہتھیا لے، میں نے تجھے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تو ماں کے ساتھ زیادتی کر، بہن اور بیٹی کے ساتھ زیادتی کر، میں نے تو تمہیں بڑی شان بخشی تھی، اور کیسی شان بخشی ہے؟ آؤ اللہ کا قرآن سنیے، قرآن ذی شان ہے، قرآن ہر مسئلے کا حل ہے۔ آج ہم قرآن سے دور ہوئے ہیں، ہماری پریشانیاں بڑھ گئی ہیں۔ اللہ انسان کو اس کے مقام سے روح شناس کراتا ہے، فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے زیتون کی قسم ہے، مجھے انجیر کی قسم ہے، مجھے طور سینا کی قسم ہے، مجھے ان گلیوں کی قسم ہے جن گلیوں میں میرے مصطفیٰ کے تلوے لگے ہیں۔ یا اللہ آپ گلیوں کی قسمیں کیوں اٹھا رہے ہیں؟ شان محبوب مصطفیٰ دیکھیے، اللہ فرماتا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے مکے کی گلیوں کی قسمیں اٹھانے کی، میں جو قسمیں اٹھاتا ہوں یہ کہ میرا یار جو اس پہ چلتا پھرتا ہے، وہ محبوب جس کی شان یہ ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے جب وہ بولتا قرآن کی تفسیر ہے، دنیا یہ سوچتی ہے میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔
تو میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ نے 4 قسمیں اٹھائیں، 4 قسمیں. آج میں اور آپ دنیا میں کسی کے لین دین کے مسائل لاکھوں کے بھی ہو جائیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھا بھی قسم دے دے. ایک دفعہ وہ قسم اٹھاتا ہے تو ہم یقین کر لیتے ہیں، لیکن رب کائنات 4 قسمیں اٹھا رہا ہے. کیسے بے شرم تو انسان ہے کہ تجھے رب کی باتوں کا یقین ہی نہیں ہے. 4 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. مجھے اپنی ربوبیت و خالقیت کی قسم ہے، میں نے اپنی قدرتوں کے شاہکار جسے بنایا وہ انسان ہے. اللہ کہتا ہے میری قدرتوں کا شاہکار ہے. اور یہ کیسا شیطان بن گیا ہے، ماں کو مار رہا ہے، ماں کو گالیاں دے رہا ہے، باپ کو قتل کر رہا ہے. جائیداد کے پیچھے کیسا بے غیرت انسان ہو گیا ہے. جائیداد کے پیچھے ماں کو مارے، جائیداد کے پیچھے باپ کو قتل کرے. اللہ فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل السافلین. اللہ فرماتا ہے میں نے تو تجھے بڑا اپنی قدرتوں کو شاہکار بنایا تھا، لیکن تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو ہے آج ذلیل و رسوا ہو رہا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا قرآن کی بات آئے، قرآن ہمارا رہنما ہے. اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. لوگوں پلاٹ سے ملے تو خوش نہ ہو، دولت ملے تو خوش نہ ہو، دنیا کی جاہ و جلال ملے خوش نہ ہو. مبارک ہے علماء کو، قراء کو، حفاظ کو، قرآن پڑھنے والوں کو، مسجد میں آنے والوں کو، سر کو سجدے میں جھکانے والوں کو قابل مبارک ہو. اللہ فرماتا قل بفضل اللہ، یہ میرا سب سے بڑا فضل ہے. قرآن پڑھو، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا نور ہے، اللہ کی کتاب ہے. یارو پھر اللہ فرماتا ہے ہوا خیر مما یجمعون. اے ارب پتی اور کھرب پتی بننے والے، یہ تیری دولت بے وفا ہے، قرآن وہ خزانہ ہے جو با وفا اور لجپال ہے. آج تک دیکھو سکندر دنیا سے گیا، بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے گئے، قارون دنیا سے گیا، جس کو خزانے رب نے اتنے دیے تھے لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، جس کے خزانوں کی چابیاں بہت بڑا پہلوانوں کی جماعت اٹھاتے تھی، لیکن کیا وہ کامیاب ہوا؟ فرعون کامیاب ہوا؟ اللہ فرماتا ہے کامیاب کون ہیں؟ مسجدوں اور مدرسوں والے کامیاب ہیں، قرآن والے کامیاب ہیں، دین والے کامیاب ہیں. اس لیے کہ ہوا خیر مما یجمعون. تم دنیا میں جو خزانے بھی جمع کرو گے، سارے خزانوں سے بہتر خزانہ قرآن کا خزانہ ہے. یا اللہ کیسے قرآن کا خزانہ بہتر ہے؟ اس کی دلیل چاہیے. اللہ فرماتا ہے دیکھو قارون کی دولت کہاں گئی؟ قبر کے قریب پہنچ کے واپس آ گئی. فرعون کی بادشاہت کہاں گئی جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں بڑا خدا ہوں؟ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، کہہ لے میں بھی تمہیں بتاؤں گا کہ خدا تو ہے یا میں ہے. جب رب العالمین نے دریا میں غوطے دیے نا، تو پھر آخری وقت اس کی زبان پہ بھی رب کو ماننے کا اقرار ہوا. آمنت برب ہارون و موسیٰ. اللہ کریم فرماتے ہیں اچھا تو نے میرا نام لیا ہے نا، میں تو اپنے نام کی لاج رکھنی ہے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ. اللہ کریم فرماتے ہیں اس نام کا برکت یہ ہے، ویسے تو تیری ہڈیاں بھی میں پانی میں گلوا دیتا اور مچھلیوں کو کھلا دیتا، لیکن تیری لاش کو میں قیامت تک کے لیے عجائب گھر میں رکھواؤں گا. ہر آنے والا فرعون دیکھے یہ میرا باپ کھڑا ہے، اس کا انجام یہ ہے، میرا بھی یہ انجام ہوگا. مدرسوں کو مٹانے والے، دین والوں کو مٹانے والے، سنو مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا چرچا تیرا. دین کو مٹانے والے مٹ جائیں گے لیکن دین باقی رہے گا. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، کسی نے پوچھا خواب دیکھا، فرماتے ہیں کہ اللہ کا دیدار مجھے ہوا.
قرآن دیکھیے، آج لوگ کہتے ہیں یہ بچے جو انہوں نے تو ناظر قرآن پڑھا ہے. او میاں، ناظر قرآن اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ قرآن پڑھا ہے نا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رب کا دیدار کیا اور کہا یا اللہ آپ کو عبادتوں میں سے، ساری عبادتوں میں سے سب سے پسندیدہ عبادت کون سی ہے؟ تو رب العالمین نے فرمایا مجھے وہ بندہ بڑا پیارا لگتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے. یہ رب کی زبانی بات ہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے. رب خود فرما رہا ہے اپنے بندے کو کہ میرے بندوں کو بتا دو مجھے وہ بندہ بڑا پیارا لگتا ہے جو گھر میں بیٹھا ہے، گھر کچا ہے یا پکا ہے، جھوپڑی میں بیٹھا ہے یا جنگل میں بیٹھا ہے، دریا میں بیٹھا ہے یا صحرا میں بیٹھا ہے، جہاں بھی وہ قرآن پڑھ رہا ہے نا بس میں اسے دیکھتا رہتا ہوں. مجھے وہ بڑا پیارا لگتا ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے نا. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دوسرا سوال کیا یا اللہ زبانی پڑھنے والا یا دیکھ کے پڑھنے والا؟ فرمایا چاہے زبانی پڑھ رہا ہو چاہے وہ دیکھ کے پڑھ رہا ہو، اس کی دونوں ادائیں مجھے پسند ہیں. ناظر قرآن کوئی معمولی بات نہیں. آج آپ کے محلے کے 5 بچوں نے اگر مثال کے طور پر قرآن مجید ناظر ختم کیا ہے، وہ ماں باپ بڑے قابل صد مبارک ہیں جن کے گھر میں آج رب کا خزانہ آ گیا ہے. یہ رب کا خزانہ آ گیا ہے. مولانا رفیق صاحب آپ کے محسن ہیں، تمام مدارس کے قاری صاحبان آپ کے محسن ہیں، تمام مدارس کے علماء اور مسجدوں کو خطبہ آپ کے محسن ہیں. آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، مسجد کا نظام عمران خان آ کے چلاتا ہے. اندھیری ہے، بارش ہے، سردی ہے، گرمی ہے، وہ مؤذن مسجد کا اٹھتا ہے جی، اس کو فکر ہوتی ہے اللہ کے گھر کا دروازہ میں نے کھولنا ہے، موٹر میں نے چلانی ہے، مسجد کی صفائی. آج تو سارے چودھری بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، اور ان کا سارا زور مولوی پہ آ کے چلتا ہے اور مؤذن غریب پہ چلتا ہے اور مدرس پہ چلتا ہے. تجھے کیا پتا کہ اللہ نے نشان کیا بخشی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور اس دن پتہ چلے گا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. قیامت کے دن ان حفاظ کو، قراء کو، علماء کو، مؤذنین کو، یہ مؤذن کو آپ کیا معمولی سمجھتے ہیں؟ سنو، یہ مؤذن کی شان میں نہیں بیان کرتا، اللہ کا محبوب بیان فرماتا ہے. اس زبان سے ارشاد فرماتا ہے جس زبان کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتا، محبوب کی زبان پر خدا بولتا ہے. محبوب کی زبان پر خدا بولتا ہے. اس محبوب دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور دنیا مارے مارے پھر رہی ہوگی. کون سا قیامت کا دن؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. بے شک سبحان اللہ نہ کہو، کوئی زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ سبحان اللہ تو وہ ہے جو دل سے نکلے. میں ان علماء کی طرح نہیں جو کہ بولو بولو بولو، وہ کیا ہے بولو، وہ تو کرائے کا بولنا ہے. بولنا وہ ہے جو دل سے نکلے. اور سبحان اللہ جو ہے یہ کس کی شان ہے؟ اللہ کی شان ہے. اور سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ پاک ہے تو اللہ. اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اللہ فرماتا ہے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا. تو مسجد حیدر کرار میں بیٹھ کے میرا ذکر کرے گا، میں عرش معلیٰ پر فرشتوں کی جماعت کے سامنے تیرے تذکر. اور یہ میں نہیں کہہ رہا. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ.
اللہ فرماتا ہے یہ جو حیدر کرار میں آئے بیٹھے ہو نا، شاید تمہارے دل میں ہو جلدی جائیں، ڈرامہ رہ جائے گا، فلان چیز رہو، پاگلو سنو تو صحیح، فرما تم یہاں بیٹھے ہو، میں تمہارے دل میں سکون داخل کر رہا ہوں۔ آج تم دنیا پریشان ہے، مارے مارے پھر رہی ہے، رب العالمین فرماتا ہے آ قرآن کی محفل میں ذرا بیٹھ کے دیکھ تو صحیح، میرا ذکر کر کے دیکھ تو صحیح، میں تیرے دل کے اندر سکون کیسے نازل کرتا ہوں۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، رب کائنات فرماتے ہیں عمران خان کے جلسے میں نہیں، دنیا کے کسی لیڈر کے جلسے میں نہیں، سیاستدان کے جلسے میں نہیں، مولوی لوگوں کو قرآن کے نام پہ جمع کیے بیٹھا ہے، اللہ فرماتا ہے میں فرشتوں کو بھیجتا ہوں، جاؤ اس مسجد کے آس پاس کے محفل کو اپنے نورانی پروں سے ڈھانپ لو۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ فرماتا ہے ان کے تذکرے میں رب خود کرتا ہوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا قرآن وہ لجپال کتاب ہے، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جتنے دنیا کے خزانے ہیں یہ سب ختم ہونے والے ہیں، قرآن باقی ہے اس لیے کہ جنت مخلوق ہے، جہنم مخلوق ہے، عرش مخلوق ہے، نبی مخلوق ہے، فرشتے مخلوق ہیں، ان سب سے زیادہ شان قرآن کی اللہ نے بیان فرمائی، قرآن کی شان سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں مخلوق ہیں، قرآن مخلوق نہیں، خدا کی صفت ہے، خدا بھی باقی اس کی صفتیں بھی باقی ہیں، اس لیے فرما ہوا خیر مما یجمعون، جتنے بھی دنیا کے اندر چیزیں جمع کرنے والی ہیں سب سے زیادہ قیمتی چیز کون سی ہے؟ قرآن ہے۔ فرمایا قاری بعد میں قبر میں پہنچے گا، قرآن استقبال کے لیے قبر میں پہلے کھڑا ہو۔ یہ ایسی باتیں نہیں ہے پھڑ مار رہا ہوں، دلائل کی دنیا میں گفتگو کر رہا ہوں۔ فرمایا کس طرح عذاب الہی آئے گا قبر میں، قرآن کھڑا ہوگا سائڈ پہ، سورہ ملک کھڑی ہوگی سائڈ پہ، کہے گے ہٹ جاؤ فرشتوں، فرشتے کہے گے ہیں یہ کون ہے بھئی، یہ ہمیں ڈرانے والا اور ہمیں آرڈر دینے والا، ہٹ جاؤ۔ کہا تمہیں پتا ہے میں کون ہوں؟ میں اللہ کی کتاب میں سے سورہ ملک ہوں، اور جس کی طرف تم بڑے بڑھ کے آ رہے ہو کہ ہم اس کو عذاب دیں، عذاب نہیں دینے دوں گی۔ فرشتے کہیں گے بھائی پرے ہٹو، ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ اس نے کہا اگر ایسی میری بات نہیں مانتے ہو نا ذرا ٹھہرو، میں خدا سے ہو کے آتی ہوں۔ لجپالی دیکھو قرآن کی، اور آپ کی اپنی بے وفائی اور بدقسمتی دیکھو کہ ہم نے قرآن کو کیوں منہ موڑ دیا ہے۔ بھاگ کے جائے گی اللہ کے دربار میں، یا اللہ یہ فرشتے آئے ہوئے ہیں اور اس بندے کو عذاب دینا چاہتے ہیں، اگر اس کو عذاب دینا ہے تو مجھے قرآن سے نکال دے، میں قرآن نہیں ہوں۔ وکیل دیکھو، ما من شفیع، کوئی ایسا سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، لا نبی ولا ملک، نہ نبی ایسی سفارش کرے گا نہ کوئی فرشتہ ایسی سفارش کرے جیسے قرآن سفارش کرے گا۔ یا اللہ یا مجھے قرآن سے نکال دے، تو یا پھر تیرا وعدہ ہے جو سورہ ملک رات کو پڑھ کے سوئے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ ہوگا، یہ تو نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے؟ اللہ فرمائیں گے دلائل تیرے بڑے مضبوط، فرشتوں واپس آ جاؤ، باقی یہ جو سورہ قرآن کہہ رہا ہے یہ سچ ہے۔ تو پھر قرآن اچھا ہے، یہ ڈگریاں اچھی ہیں جی، ایم اے ایم پی اے ایم این اے سب کچھ بن جاؤ، اگر قرآن نہیں ہے دین نہیں ہے تو سب سے زیادہ غریب اور کنگلے ہیں وہ لوگ جن کے پاس قرآن نہیں ہے، اور سب سے زیادہ امیر وہ ہے جس کے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے، وہ سب سے زیادہ امیر ہے، اس سے بڑا امیر کوئی نہیں ہے۔ تو بات میں درمیان میں چھوڑ گیا کہ مؤذنوں کو تم حقیر سمجھتے ہو، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام کی تو بڑی شان ہے، مؤذن کی میں شان بیان کر رہا ہوں، فرمایا قیامت کے دن کستوری کے ٹیلے ہوں گے، کستوری جو ہمیں دیکھنے کو بھی نہیں ملتی، اتنی قیمتی چیز ہے کستوری، اور ذرا سی یہاں کسی نے لگائی ہوئی ہو یہ پورے محلے میں اس کی خوشبو پھیل جائے، اتنی شان اللہ نے اسے بخشی ہے۔ کستوری کے ٹیلے ہوں گے، اتنی ساری نہیں،
جتنے ریت کے ٹیلے ٹبے جسے ہم کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے ہوں گے، اور ان کی گردنیں قیامت کے میدان میں سب سے اونچی ہوں گی۔ لوگ کہیں گے یہ کوئی نبی آ رہا ہے؟ اس نے کہا محمد رسول اللہ کے غلام آ رہے ہیں جو آزان دیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اس مؤذن نے دنیا میں میرے نام کو بلند کیا ہے، آج اس مؤذن کو قیامت کے میدان میں اس کی گردن کو سب سے اونچا میں کروں۔ یہ شان اور یہ مقام اور یہ عظمت اللہ نے قرآن کو نصیب فرمائی ہے۔ تو میں نے کیونکہ ایک اور جگہ پہنچنا ہے اور وہاں میں چھوڑ کے آیا، مجھے پتہ چلا تھا شاید عشاء کے بعد ہے، اور پھر پتہ چلا اگر میں اس طرح رہ جاتا تو پھر آپ بیٹھے رہتے اور گھر پہنچ جاتے، میں بعد میں آتا۔ تو اچانک میں نے اپنے خلیفہ صاحب کو ٹیلی فون کیا، میں نے کہا بھی ان سے رابطہ ہوا ہے؟ ہاں جی، وہ کہہ رہے تھے بھی 6 ساڑھے 6۔ میں کہ شاباش، 6 بج گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں 6:30 بجے پہنچ جائے اور میں ابھی گھر بیٹھا ہوں۔ تو اس لیے بہرحال اب ہمارے شاگرد ہیں مولانا رفیق صاحب، انہوں نے ہمیں ہمارے مدرسے جامعہ قادریہ میں قرآن پڑھا اور وہاں انہوں نے درس نظامی مکمل کیا۔ آج اس ادارے کا فیض جو ہے نا وہ یہاں تک پہنچا، بلکہ یہاں تک نہیں پہنچا، اللہ نے ہمارے بزرگوں کا فیض دنیا عالم کے اندر پہنچایا۔ آج جا کے ان سے کوئی پوچھے، اگر کوئی قبر والا جواب یوں دیتا نا، اپنے حال حوال کسی کو بتاتا، آج میرے بزرگ جو ہیں وہ کتنے امیر ہوں گے اور کتنی بلند و بالا مقام پہ ہوں گے، جن کے لاکھوں شاگرد دنیا کے اندر موجود ہیں۔ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھا رہا ہے، کوئی تفسیر دے رہا ہے، ہیں جی کوئی خطیب خطبے دے رہا ہے، یہ سارے میرے بزرگوں کا فیض ہے۔ دنیا کہتی ہے فیض کیا ہے؟ فیض دیکھ لو حیدر کرار مسجد والوں کہ آج 5 بچوں کے سینے قرآن سے منور ہو گئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن سے نسبت جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک آخری آیت پڑھ کے ختم کرتا ہوں۔ قیامت کے دن وہ والدین جو اپنی اولاد کو قرآن نہیں پڑھاتے، وہ کیا کریں گے؟ اللہ پاک کی دربار میں بیٹا باپ کے گریبان کو پکڑے گا۔ سنو، بیٹا باپ کے گریبان کو پکڑ کے گھسیٹ کے اللہ کی دربار میں لائے گا اور کہے گا ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا۔ اے اللہ ان پہ لعنت بھیج، انہیں جہنم میں بھیج، انہوں نے ہمیں قرآن مسجد میں لے کے ہی نہیں گئے۔ یہ کہتا ہے میں بڑا چودھری ہوں، میرا بچہ بیکن ہاؤس میں پڑھے گا، میرا بچہ فلاں جگہ پڑھے گا، یہ چٹائیوں میں پڑھے۔ وَلَعْنُهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اے اللہ تو بھی اور تیرے فرشتے بھی میرے باپ پر لعنت بھیجو جس نے ہمیں قرآن کے لیے مسجد کا درس دکھایا ہی نہیں، قاری صاحب کے پاس بٹھایا ہی نہیں، مجھے دنیا کی تعلیم دیتا رہا، مجھے تیری کتاب کی تعلیم نہیں دی ہے۔ یہ کون کہے گا؟ اولاد کہے گی۔ اس لیے آج اپنی اولاد کو قرآن پڑھا کے اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بناؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔